چنو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا مریض جس کو لمبی بیماریوں نے خصوصاً ملیریا جیسی بیماریوں نے بالکل کھوکھلا کر دیا ہو، اس کے چہرہ بوڑھا ہو چکا ہو، عمر خواہ چھوٹی بھی ہو، اور یہ جو ہوتی ہے آنکھ کے نیچے کی ورم، اس میں ایپس جو شہد کی مکھی ہے اس کے کاٹے سے یہاں آنکھوں کے نیچے پھلپھلی ورم آ جاتی ہے، کیونکہ وہ گردے پر اثر کرتی ہے اور اس کے اخراجات روکنے کی وجہ سے یہاں کا حصہ جو نچلا حصہ ہے اس میں ورم آتی ہے۔ اگر ایک آنکھ میں ہو، ایک طرف ہو، تو عموماً اسی طرف کا گردہ متاثر ہوتا ہے۔ اس میں جو ورم ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے بلکہ تھیلا سا لٹک جاتا ہے۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا بعض بوڑھے نظر آنے والے لوگ ان کی آنکھوں کے نیچے تھیلے سے لٹک کے یہاں تک آ جاتے ہیں۔ یہ چنیمو آرس کی علامت ہے۔ زرد چہرہ، خون نہ بن رہا ہو، اور پیل بعض دفعہ مینڈک کے پیٹ کی طرح کا رنگ، اور پیٹ نسبتاً بڑا لیکن کھال لٹکی ہوئی، اور کوئی چیز ہضم نہ ہو، اتنا بعض دفعہ کھانے کو دل نہیں چاہتا، بعض دفعہ بھوک لگتی ہے سخت لیکن ہضم کی طاقت نہیں ہے۔ بے حد مختلف قسم کی بیماریاں سب اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اگر اس مزاج کا مریض آپ پہچان لیں تو اس میں یہ کام کرتی ہے۔ بلیڈنگز جو رکنے کا نام نہ لیں، پرانی ہو رہی ہوں، ان میں بھی یہ کام آتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ جگر خراب ہوتا ہے، انتڑیاں جواب دے دیتی ہیں، اور گردوں پر گہرا اثر پڑا ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبا عرصے تک کوئی مریض ملیریا کا بیمار رہا ہو۔ تلی جواب دے جاتی ہے اور پورا مریض بالکل بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے چنیمو آرس کے بعد مریضوں کو دیکھا ہے، اگر چنیمو آرس اس کو مثلا ذہن میں نہ آتی اور دیتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی اور دوا ان کو سنبھال سکتی تھی، لیکن چنیمو آرس کی چند خوراکوں سے ہی اس میں جان پڑنی شروع ہو گئی۔ اس نے بعد میں یہ بتایا ٹھیک تو نہیں ہوا وہ اتنی جلدی، کیونکہ یہ کرونک بیماری ہے، مگر اس نے کہا مجھے پہلے سے بہتر محسوس ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا کھانے کو دل بھی چاہنے لگ گیا ہے یا پیاس لگ گئی ہے۔ ایسی صورت میں چنیمو آرس چند مہینے کھلانی پڑے گی مسلسل، اور اس کے بعد مریض پہچانا نہیں جا سکتا، بالکل کایا پلٹ جاتی ہے اس کی۔ یہ اس کا خلاصہ یاد رکھیں، باقی اتنے موٹا ضبط ہے سارا دہرائی میں نہیں آ سکتا۔ نہیں، میں نے آپ کو کہا کب کہا کہ ملیریا ہوا ہو، میں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پرانے ملیریا کا مریض ہو، اور اگر پرانے ملیریا سے بھی یہ علامتیں پیدا ہوئی ہوں اس میں بھی مفید ہے۔ چائنا اور آرسنک دو ملیریا کی چوٹی کی دوائیں ہیں۔ چائنا اور آرسنک دو ایسی دوائیں ہیں جن کا خون کے نظام کے درم برم ہونے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کرونک یعنی دائمی اور لمبے چلنے والے انیمیا یعنی خون کی کمی، ان میں آرسنک بھی کام آتا ہے اور چائنا بھی کام آتا ہے۔ چائنا خصوصاً اگر خون بہہ جائے زیادہ، آپریشنز ہوئے ہوں یا کسی اور وجہ سے، اور پھر انیمیا آ کے ٹھہر جائے، اس کے لیے چائنا بہترین دوا ہے، مگر اس کی بعض اور علامتیں ملنی چاہیے۔ اس لیے چنیمو آرس کا کمبینیشن اس قسم کے غیر گزرے مریضوں کے لیے اچھا ہے، جن کا نظام خون جواب دے چکا ہو، جگر اور تلی جواب دے گئے ہوں، اور عموماً انتڑیوں میں ہر جگہ میوکس میمبرینز پہ بد اثر قائم ہو چکا ہو۔ 30 سے بہترین ہے علاج اس کا۔ اس کو بہت اونچے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو یہ ہوگی تو مجھے علم نہیں، میں تو ہمیشہ اس کو 30 طاقت میں استعمال کرتا ہوں، اور پہلے وہاں زیادہ ہوا کرتا تھا جب میں ربوہ میں تھا، اب یہاں نسبتاً کم ایسے مریض آتے ہیں۔ جرمنی میں بعض دفعہ آتے ہیں سامنے ایسے مریض، اب 30 میں دیکھ کر آہستہ آہستہ بلڈ کرتا ہوں ان کو، اور 1-2 مہینے میں کھاتے کھاتے پھر وہ عام انسان دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ملے دوا تو بہت جلدی بہت بوڑھے ہو کر بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر جسم میں نامقابلے کی طاقت، کوئی بھی بیماری آئے گی تو لے بیٹھے گی ان کو۔
اور ان کے نقاہت، زندگی سے بیزاری، یہ چیزیں ان کے چہرے بشرے سے پھوٹتی ہیں. اس لیے اس مریض کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. اگر یہ نقشہ ذہن میں جما لیں تو باقی سب علامتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے مریض کی ہر بیماری میں یہ کام آئے گا، اور بیماریوں کی لسٹ بہت لمبی ہے. ٹھیک ہے.